بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمع حصہ سوم، کتاب المتاجر کا درس نمبر 5 اس بارے میں ہے کہ آیا انگور اور کھجور کو شراب بنانے کے لیے بیچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لکڑی کے جس سے بت بنائے جائیں، آیا بت یا دیگر آلات محرمہ کے لیے لکڑی کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کچھ کام مثلاً تصویریں بنا کر ان کے ساتھ کسب کرنا حلال ہے یا حرام ہے، یعنی شریعت میں تصویر بنانے کا حکم کیا ہے۔ موسیقی انجام دے کر آیا کمانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح ظالمین کی ظلم میں مدد کر کے کسب کرنا، آیا یہ بھی حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس درس میں بیان ہوگا۔ درس کا خلاصہ یہ ہے کہ محرمات میں سے ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، انگور اور کھجور کا اس لیے بیچنا کہ اس سے شراب یا کوئی نشہ آور چیز بنائی جائے، یعنی بیع العنب والتمر، انگور اور کھجور کا بیچنا مسکر بنانے کے لیے بیچ کر کسب کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح محرم ہے بیع الخشب، لکڑی کو بیچنا تاکہ اس سے بت بنایا جائے، لیصنع صنما، تاکہ اس سے بت بنایا جائے۔ یہ وہ اشیاء تھیں کہ جن کا بیچنا حرام ہے، یعنی ان کو بیچ کر کسب کرنا حرام ہے۔ اب کچھ کام ہیں کہ آیا ان کے ذریعے کسب کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ان کاموں میں سے کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، ایک ہے تصویر بنانا۔ البتہ یحرم عمل صور المجسمۃ، حرام ہے مجسمہ والی تصویر بنانا، البتہ ذات الارواح یعنی جاندار چیز کی۔ تو یہاں پر 4 صورتیں بنیں گی۔ ایک تو جاندار چیزوں کی تصویریں، ان کا کیا حکم ہے۔ دوسرا بے جان چیزوں کی تصویریں، ان کا کیا حکم ہے۔ پھر آگے تصویر کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، یا تصویر سے مراد مجسمہ ہے، یعنی جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، یا نہ صورت نقش والی تصویر بنانا، یعنی کاغذ یا تکیے وغیرہ کے اوپر یا دیوار پر نقش بنانا، یعنی اس شے کی تصویر بنانا۔ تو پس 2 صورتیں جاندار کی بنیں گی، ایک مثلا جاندار چیز کا مجسمہ بنانا، دوسرا جاندار چیز کی نقش والی تصویر بنانا، یعنی صورت منقوشہ، تکیے، 4 دیواری یا کاغذ پر۔ اور اسی طرح 2 صورتیں بے جان چیز کی تصویر کی ہوں گی، یعنی بے جان چیز جیسا کہ درخت ہو گیا، اب اس کی تصویر بنانا، پھر اس کا بھی یا تو مجسمہ بنانا یا اس کی تصویر نقش کے ساتھ بنانا۔ تو یہ 4 صورتوں میں البتہ یہاں پر جو مورد بحث ہیں وہ جاندار چیز کی تصویر ہے، مجسمہ یا غیر مجسمہ۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں
کہ جاندار چیز کی مجسمہ والی تصویر بنانا یہ حرام ہے، یعنی حرام ہے صور مجسمہ بنانا۔ تو پھر اس مجسمہ کی قید سے منقوشہ کا بنانا جو ہوگا، یعنی نقش والی تصویر تقیے یا کاغذ یا دیوار کے اوپر بنانا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ البتہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً چاہے وہ مجسمہ ہو یا نقش والی تصویر ہو، دونوں کا بنانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جاندار چیز کا مجسمہ بنانا حرام ہے، لیکن اس کی نقش والی تصویر جائز ہے۔ والغنا، اور اسی طرح حرام ہے غنا کا انجام دینا۔ غنا کیا ہے؟ مد الصوت، یعنی آواز کا لمبا کرنا، کھینچنا، اس طرح کہ اسے گلے میں گھمانا کہ دو صفتیں اس میں ہو، ایک ترجیح ہو یعنی گلے میں گھمانا، اور دوسرا مطرب ہو۔ طرب آور، طرب کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان میں ایک ایسی کیفیت اور حالت ایجاد کرنا کہ جس کی وجہ سے یا تو اسے زیادہ غم ہو جائے یا زیادہ خوشی ہو، یعنی زیادہ غم زدہ ہو جائے وہ شخص یا زیادہ خوش ہو جائے اس آواز کے گھمانے کی وجہ سے، گلے میں اس کو گھمانے کی وجہ سے۔ تو یہ غنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ البتہ خواتین کے لیے شادی کی محفل میں استثناء کیا گیا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، اور اسی طرح اونٹ کے لیے جو ہدا ہوتی ہے، یعنی جو اونٹ کے لیے آوازیں اور غنا کیا جاتا ہے تاکہ وہ تیز چلے، اس کے لیے بھی اس کا استثناء یعنی ہدا کا بھی استثناء کیا گیا ہے، اور دوسرا محفل شادی میں خواتین کے لیے 3 شرطوں کے ساتھ کہ جو انشاءاللہ متن میں آئیں گی اس کا بھی استثناء کیا گیا ہے۔ اور حرام کاموں میں سے ہے کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، ظالمین کی یعنی ظالموں کی مدد کرنا ظلم کے ساتھ، ظلم میں ان کی مدد کر کے کسب کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وَبَيْعِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَعْمَلُ مِنْهُ الْمُسْكِرَاتِ، اسی طرح بیچنا انگور کا اور کھجور کا یا ان کے علاوہ، یعنی انگور اور کھجور کے علاوہ جیسا کہ گندم یا جو وغیرہ، کہ مما یعمل منہ المسکرہ، کہ جس سے وہ کیا ہے؟ مسکر بنانا چاہتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بیع العنب والتمر لیعمل مسکرا، تاکہ اس سے نشہ آور چیز بنائی جائے، ان کو اس غرض سے بیچنا بھی حرام ہے۔ اب چاہے اس نے اس سے مسکر بنانے کی شرط عقد میں لگائی تھی یا نہ عقد میں اس نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ اتفاقاً کیا ہے؟ مثلا اس نے اس سے کیا ہے؟ شراب بنا لی ہے۔ سواء شرطہ فی العقد، چاہے اس نے اس سے مسکر بنانے کی شرط عقد میں لگائی تھی، ام حاصل الاتفاق علیہ، یا نہ اس پر کیا ہے؟ اتفاقاً ایسے اتفاق حاصل ہو گیا ہے کہ اس نے شراب بنائی ہے یا کوئی اور نشہ آور چیز بنائی ہے۔ تو نشہ آور چیز بنانے کے لیے انگور اور کھجور کو بیچنا حرام ہے۔ والخشب وبیع الخشب لیصنع صنما، اور اسی طرح لکڑی کو بیچنا تاکہ اس سے وہ بت بنائے، صنم بنائے، بت بنائے، او غیرہ من الآلات المحرمۃ، یا بت کے علاوہ اور آلات جن کا استعمال کیا ہے؟ حرام، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور آلات محرمہ میں سے کوئی چیز بنائے، اس لیے لکڑی کو بیچ کر اس سے کسب کرنا بھی حرام ہے۔ وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ، وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ کہتے ہیں مکروہ ہے اس لکڑی وغیرہ کا بیچنا اس شخص کو کہ جو یہ کام تو کرتا ہے، یعنی یہ کام کرتا ہے اس غرض سے نہیں کہ وہ اس سے بت بنائے، نا، بلکہ ویسے مطلقاً اس کو بیچنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ من غیر ان یبیعہ لذالک، اس کے بغیر کہ اس کو بیچا جا رہا ہو کہ اس سے وہ بت بنائے۔ البتہ کب مکروہ ہے؟ ان لم یعلم
انہو یعملہ، اگر بیچنے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ اس سے مثلا بت بنائے گا. وَإِلَّا، لیکن اگر بیچنے والا جانتا ہے کہ وہ اس سے بت بنائے گا، یا مثلا انگور اور کھجور کے بیچنے والا جانتا ہے کہ وہ اس سے شراب بنائے گا علم کی صورت میں، فَالْأَجْوَدُ التَّحْرِيمُ، تو اجود کیا ہے؟ اس کا بیچنا پھر اس کو حرام ہے. وَغَلْبَةُ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ، ظن کا غلبہ یعنی آپ کو ظن غالب حاصل ہو گیا ہے کہ مثلا آپ اسے اگر یہ لکڑی بیچیں گے تو وہ اس سے بت بنائے گا، تو ظن کا غلبہ جو ہے وہ علم کی مانند ہے، یعنی یقین کی مانند ہے. تو یقین میں یعنی جب آپ کو علم ہے کہ یہ اس سے مثلا بت بنائے گا تو علم میں کیا ہے؟ تو اس کو بیچنا حرام ہے. تو اسی طرح اگر ظن غالب حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اس سے بت بنائے گا تو پھر بھی بیچنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اور اگر ظن غالب یہ حاصل ہوا ہے کہ یہ اس سے بت نہیں بنائے گا بلکہ کسی اور استعمال میں اس کو لائے گا تو پھر اس کا بیچنا حرام نہیں ہوگا. وقیلا، اور کہا گیا ہے یحرم ممن یعملہ مطلقاً، حرام ہے اس شخص کو بیچنا جو یہ کام کرتا ہے مطلقاً، یعنی مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ اس سے یہ چیز بنائے یا نہ بنائے، چاہے یہ شخص اس کو علم ہو کہ یہ اس سے یہ بنائے گا یا نہ جانتا ہو. مطلقاً تمام صورتوں میں ایسے شخص کو کہ جو مثلا لکڑی سے بت بناتا ہے اس کو یہ لکڑی بیچنا حرام ہے، یا وہ شخص جو شراب بناتا ہے اس کو انگور اور کھجور بیچنا مطلقاً، چاہے وہ ان سے یہ چیزیں بنائے یا نہ بنائے، چاہے یہ شخص جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مطلقاً حرام ہے. وَيَحْرُمُ عَمَلُ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ، اور حرام ہے مجسمہ والی تصویریں بنانا، ذوات الارواح، ذات روح چیزوں کی، یعنی جاندار چیزوں کی مجسمہ والی صورتیں، یعنی گویا کہ جاندار چیزوں کا مجسمہ بنانا حرام ہے. وَاحْتَرَضَ بِالْمُجَسَّمَةِ عَنِ الصُّوَرِ الْمَنْقُوشَةِ عَلَى نَحْوِ الْوِسَادَةِ وَالْبَرْقِ، اعتراض کیا ہے مصنف نے مجسمہ کی قید کے ساتھ ان صورتوں سے جو منقوشہ ہوں یعنی نقش کی گئی ہوں، عَلَى نَحْوِ الْوِسَادَةِ تکیے وغیرہ پر، تکیے اور والورق کے کاغذ پر، یعنی تکیے یا کاغذ جیسی چیزوں پر نقش والی صورتوں سے اعتراض کیا ہے مجسمہ کی قید کا، یعنی ان کا نقش والی صورتوں کا بنانا گویا کہ تصویروں کا بنانا جائز ہے. وَالْأَقْوَى تَحْرِيمُهُ مُطْلَقًا، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقوی یہ ہے کہ مطلقاً تصویر بنانا کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے وہ نقش والی ہو یا غیر منقوش ہو. البتہ یعنی یہاں پر شہید اول کا نظریہ یہ ہوگا کہ صرف مجسمہ، ذات روح کا مجسمہ بنانا حرام ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں مطلقاً چاہے مجسمہ ہو یا صورت منقوشہ ہو دونوں حرام ہیں. فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ أَن يُرِيدَ ذَلِكَ بِحَمْلِ الصِّفَةِ عَلَى الْمُمَثِّلِ لَا الْمِثَالِ، اور ممکن ہے کہ یہاں پر بھی ارادہ کیا ہو مصنف نے، یا ارادہ کیا گیا ہو صفت کو ممثل کے اوپر حمل کرنے کا، یعنی صفت کو اس چیز، یعنی صفت کو قرار دینا ممثل کی، یعنی وہ کہ جس کی مثال یا صورت بنائی جا رہی ہے اس مجسمہ کو اس کی یعنی صفت قرار دینا. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی مجسمہ والی چیز کی، یعنی وہ چیز جو جسم رکھتی ہے اس کی تصویر بنانا حرام. پھر مطلب ہوگا کہ مجسمہ والی یعنی جسم رکھنے والی ذات روح چیز کی تصویر بنانا کیا ہے؟ حرام ہے. تو تصویر پھر وہ نقش بھی آ جائے گا اس میں اور مجسمہ بھی آ جائے گا. پس کہتے ہیں وَيُمْكِنُ، اور ممکن ہے أَن يُرِيدَ ذَلِكَ کہ اسے ارادہ لیا گیا ہو بحمل صفت علی الممثل، کہ صفت کو حمل کیا جائے ممثل پر، لا المثال، نہ کہ مثال یعنی صورت پر، یعنی یہ مجسمہ صورت کی صفت نہ ہو بلکہ صاحب صورت کی کیا ہے اس کو صفت بنایا جائے، یعنی جسم رکھنے والے کی تصویر بنانا حرام ہے. وَيَحْرُمُ عَمَلِ صُوَرِ الْمُجَسَّمَةِ صَاحِبُهَا، پھر اس وقت یہ بنے گا. وَالْغِنَاءُ، یعنی اس طرح وَيَحْرُمُ الْغِنَاءُ،
یعنی غنا بالمد، مد الف ممدودہ کے ساتھ پڑھنا ہے، غنا الف مکسورہ کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ الف ممدودہ کے ساتھ جب غنا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا مثلا آواز نکالنا موسیقی، اور اگر کسر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر وہ غنا یعنی غنی اور دولت مند کے معنی میں آ جائے گا۔ وَهُوَ مَدُّ صَوْتِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى التَّرْجِيعِ الْمُطْرِبِ، غنا سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے آواز کا کھینچنا، ایسا کھینچنا کہ جو مشتمل ہو ترجیع مطرب پر، ترجیع یعنی آواز کو گلے میں گھمانا، المطرب یعنی طرب آور ہو، یعنی انسان میں ایسی کیفیت پیدا کر دے یا تو اسے زیادہ خوشی حاصل ہو جائے یا اس میں زیادہ غم پیدا کر دے، یعنی اس کو غمگین بنا دے۔ پس غنا آواز کا لمبا کرنا، ایسا کھینچنا کہ وہ آواز کا کھینچنا مشتمل ہو ترجیع پر، یعنی اس کو گلے میں آواز کو گھمانے پر، اور وہ طرب آور ہو یعنی انسان میں یا انسان کو یا زیادہ غمگین کر دے یا ایسی کیفیت اس میں پیدا کر دے کہ وہ زیادہ خوشحال ہو جائے، یعنی دو شرط یہ ہوں اس میں۔ او معصوم یا فی العرف غناء و ان لم یطرب، یا غنا اسے کہتے ہیں کہ جس کو عرف میں غنا کہا جائے، یعنی جس کا نام رکھا جائے عرف میں غنا، اگرچہ وہ مطرب نہ بھی ہو، زیادہ غم ایجاد کرنے والا یا خوشی ایجاد کرنے والا نہ بھی ہو۔ اب یہ کس میں غنا جو ہے وہ حرام ہوگا؟ کہتے ہیں سواء کان فی شعر ام قرآن ام غیرہما، چاہے وہ شعر میں ہو، قرآن میں ہو، یا ان کے علاوہ قصیدہ ہے، نعت ہے، جس چیز میں بھی غنا ہے، غنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ غنا کے ساتھ پھر کسب کرنا بھی حرام ہوگا۔ واستثنى منه المصنف وغيره الهداء للإبل، اس غنا میں سے استثناء کیا ہے مصنف اور مصنف کے غیر نے ہدا کا اونٹ کے لیے۔ اونٹ کے لیے جو آوازیں نکالی جاتی ہیں کہ جس میں اونٹ وجد میں آ کر مثلا تیز دوڑتا ہے یا 2-3 منزلوں کو ایک منزل میں طے کرتا ہے، ان کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی وہ انجام دینا، ایسا غنا جو ہے یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ واستثنى منہ، استثناء کیا ہے اس غنا سے المصنف مصنف اور اس کے غیر نے الہدا ہدا کا للابل اونٹ کے لیے۔ وآخرون ومنہم المصنف، اور دوسرے علماء نے کہ جن میں سے خود مصنف بھی ہیں کتاب دروس میں، انہوں نے استثناء کیا ہے فعلہ للمرأۃ فی الاعراس، اس غنا کے انجام دینے کو عورت کے لیے فی الاعراس، شادی کی محفل میں، البتہ 3 شرطوں کے ساتھ، یعنی عورت شادی کی محفل میں غنا انجام دے سکتی ہے اذا لم تتکلم بباطل، جب اس کی گفتگو میں باطل موجود نہ ہو، ولم تعمل بالملاہی، اور اسی طرح وہ لہو و لعب کے آلات کو بھی استعمال نہ کرے، ولو بالدفن، اگرچہ وہ دف ہی کیوں نہ ہو، کہ فی سنجن، کہ جس میں سنج یعنی جھانجھ پائی جاتی ہو، یعنی وہ دف کے جس میں جھانجھ ہو اس کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے، یعنی اگرچہ وہ لہو و لعب کے اوزار میں سے آلات میں سے وہ دف کہ جس میں جھانجھ ہو وہ بھی کیوں نہ ہو، لا بدونی، البتہ دف اگر جھانجھ کے بغیر ہو تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے۔ ولم یسمع صوتها اجانب الرجال، اور اسی طرح نہ سن رہے ہوں اس کی آواز اجنبی اور نامحرم مرد۔ ان 3 صورتوں میں یعنی اگر ہوگا تو پھر عورت یہ غنا انجام دے سکتی ہے شادی کی محفل میں، ولا باس بہ، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ومعونۃ الظالمین ومعونۃ الظالمین بظلم، اور اسی طرح حرام ہے ظالموں کی مدد کرنا ظلم کے ساتھ، ظلم میں ان کے ساتھ شریک ہو کر پھر اس کے ذریعے کسب کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کل کتابت لہم، کیسے مدد کرنا؟ جیسا کہ ان کے لیے لکھنا، یعنی وہ لوگوں کے نام کے جن پر انہوں نے ظلم کرنا ہے ان کی لسٹ بنانا، ان کے نام لکھنا یا کچھ اور لکھنا جو بھی ظلم کے زمرے میں آتا، وَإِحْضَارُ الْمَظْلُومِ وَنَحْوِهِ وَإِحْضَارِ الْمَظْلُومِ وَنَحْوِهِ، اور اس طرح مظلوم کو حاضر کرنا یا ان کو لے جانا مظلوم کے پاس۔ لا معونتهم بالاعمال المحللہ، البتہ حلال کاموں میں ان کی مدد کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ کیسے؟ کل خیاطت، جیسا کہ ان کے لیے کپڑے سلائی کرنا،
وَإِنْ كَرِهَ التَّكَسُّبُ بِمَالِهِ اگرچہ ظالموں کے مال کے ساتھ کسب کرنا مکروہ ہے، پس ظالموں کے ظلم کے ساتھ مدد کرنا بھی حرام ہے، اس کے ذریعے کسب کرنا، البتہ ان کاموں میں کہ جو ظلم کے زمرے میں آتے ہوں۔ اعمال محللہ کے ساتھ حرام نہیں ہے، اگرچہ پھر بھی ان کے مال سے کسب کرنا حرام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔